وہ رات جب دولت بھی بچوں کا رونا نہ روک سکی۔ زندگی میں ایسے بے شمار مسائل تھے جنہیں دانیال شاہ نے اپنی بے پناہ دولت کے بل بوتے پر منٹوں میں حل کر لیا تھا۔ اسی دولت کی بدولت اس نے اسلام آباد کے مضافات میں اونچی کھڑکیوں اور امپورٹڈ ماربل کے فرشوں پر مشتمل ایک شاندار وسیع و عریض کوٹھی خریدی تھی۔ اسی پیسے نے شاہ ٹیکسٹائل ایمپائر کو بین الاقوامی مارکیٹوں تک پھیلایا اور اس کا نام ملک کے بڑے سرمایہ کاروں اور سیاست دانوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جو کبھی اس کے والد کے چھوٹے سے کارخانے کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے۔ دولت نے اس کے لیے اثر و رسوخ بنایا، راستے کھولے اور ہر مشکل کو سامنے آنے سے پہلے ہی مٹا دیا۔ لیکن رات کے ٹھیک 3:07 بجے جب نرسری کی گھڑی کا ڈائل اندھیرے میں دو روتے ہوئے جھولوں کے پاس چمک رہا تھا، دانیال کو احساس ہوا کہ صدمے اور دکھ کے سامنے اس کی اربوں کی دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ماں کے جڑواں بیٹے عہد اور عبید کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہے تھے۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، نہ یہ بھوک کا رونا تھا، نہ ہی کسی تکلیف کا۔ ان کے رونے میں ایک گہرا فطری اور معصومانہ درد تھا، جیسے دو ننھے دل اپنی اسما کو ڈھونڈ رہے ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ صرف 4 ماہ پہلے دانیال کی بیوی مریم لاہور کے قریب موٹر وے پر ایک خوفناک حادثے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ ایک لمحہ وہ اس کے ساتھ بیٹھی گھر کے راشن کی لسٹ اور بچوں کے ناموں پر ہنس رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ صرف ایک تصویر بن کر رہ گئی، اور کچن میں تزیت کے لیے آنے والوں کے لائے ہوئے کھانے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تب سے اب تک یہ عالیشان کوٹھی ماہرین کے لیے ایک گزرگاہ بن چکی تھی۔ نائٹ نرسیں، بچوں کے ماہرین اور چائلڈ سلیب کنسلٹنٹ، بہترین تعلیمی اسناد اور مہنگی سفارشیں لے کر آنے والی خواتین نے دعوے کیے کہ وہ شیڈول اور ماہرانہ دیکھ بھال سے سب ٹھیک کر دیں گی۔ لیکن چند ہی دنوں میں ہر ایک خاتون ذہنی اور جذباتی طور پر ہار مان کر وہاں سے چلی جاتی۔ بچے شدید جذباتی صدمے اور اکیلے پن کا شکار ہیں۔ آخری نرس نے اس صبح اپنا کوٹ پہنتے ہوئے دانیال کو دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ اس کی عادت بن چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نرس گئی وہ حال میں عہد کو اپنے سینے سے لگائے اکیلا کھڑا تھا، جبکہ نرسری کے اندر عبید بری طرح رو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار دانیال نے اپنے آپ سے ایک خوفناک سچائی کا اعتراف کیا۔ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ اس احساس نے اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ دیر رات تک تھکن اس کے وجود پر گیلے سیمنٹ کی طرح جم چکی تھی۔ ہفتوں سے نرسری کے فرش اور دفتر کی کرسیوں پر سونے کی وجہ سے اس کا مہنگا سوٹ شکنوں سے بھر چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میں یہاں ہوں، اس نے نرسری کی کھڑکی کے پاس عہد کو جھولاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں میرے بچے۔ باہر تیز بارش کھڑکی کے شیشوں پر برس رہی تھی، جس سے لان کی لائٹس اندھیرے میں دھندلی سی لکیریں بن چکی تھیں۔ تبھی عبید کے رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ دانیال دونوں جھولوں کے درمیان فرش پر بیٹھ گیا، ایک بچہ اس کی گود میں تھا اور دوسرا اس کے برابر میں چیخ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں دانیال کے اندر کا مضبوط انسان بلاخر ٹوٹ گیا۔ کوئی ڈرامائی یا اونچی آواز نہیں آئی، بس ایک ایسے باپ کا خاموش زوال تھا جسے سمجھ آ گیا تھا کہ کبھی کبھی تکلیف کو روکنے کے لیے صرف محبت بھی کافی نہیں ہوتی۔ آنسو اس کے چہرے سے بہتے ہوئے جھولے کی لکڑی پر گرنے لگے، کیونکہ رات کے 3 بجے وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنی مردانگی یا امیری سے متاثر کرتا۔ تبھی اچانک صدر دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس آواز نے طوفان کے سناٹے کو یوں چاک کیا جیسے خود اس سناٹے نے دانیال کو پکارا ہو۔ دانیال نے چونک کر اوپر دیکھا، وہ اس قدر حیران تھا کہ ایک لمحے کے لیے گھنٹی کو نظر انداز کرنے ہی والا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایسے موسم میں جب سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ عہد کو گود میں لیے دانیال نیچے آیا اور دروازے کے پاس لگی سیکیورٹی اسکرین کو دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکی باہر پورچ کے نیچے کھڑی تھی، جو بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک پرانا سا سوٹ کیس رکھا تھا۔ تیز ہوا اس کے بھورے بالوں کی لٹوں کو چہرے پر اڑا رہی تھی۔ وہ تھکی ہوئی ضرور لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی ایسا انسان جس نے زندگی میں اتنی سختیاں دیکھی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک مقصد لگتا تھا۔ دانیال نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ بارش کی ٹھنڈی اور مٹی کی سوندھی خوشبو فوراً ہال کے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید
اب تو صبح ہونے والی ہے۔ اس کی آواز میں پاکستان کے کسی چھوٹے شہر آدیہات کی سی سادگی اور مٹھاس تھی۔ میرا نام زویا ہے، اس نے پرسکون انداز میں بات جاری رکھی۔ میں بچوں کی وجہ سے آئی ہوں۔ دانیال کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ میں نے تو کسی کو کام پر نہیں رکھا، مجھے کسی نے ہائر نہیں کیا۔ زویا نے اپنا سوٹ کیس ایک طرف رکھتے ہوئے اعتراف کیا، میری کزن راولپنڈی کی ایک ایجنسی میں کام کرتی ہے۔ اس نے ذکر کیا تھا کہ اب مہینوں سے سوئے نہیں ہیں اور اب کے بچوں کی والدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے بات ختم کی، عہد کا رونا کچھ کم ہو گیا۔ پوری طرح تو نہیں، لیکن اتنا ضرور کہ دانیال نے اسے فوراً محسوس کیا۔ بچے شیڈول ڈگریوں کو نہیں سمجھتے، زویا نے پیار سے کہا۔ وہ صرف اب کے خلوص اور موجودگی کو سمجھتے ہیں۔ دانیال اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کا ہر عقلی فیصلہ اسے خبردار کر رہا تھا کہ طوفان کی رات اچانک نمودار ہونے والی ایک اجنبی لڑکی پر بھروسہ نہ کرے، جو اس کے بچوں کے بارے میں یوں بات کر رہی تھی جیسے انہیں پہلے سے جانتی ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ خود اپنے فیصلے کی وجہ سمجھ پاتا، اس نے عہد کو زویا کی گود میں دے دیا۔ جیسے ہی زویا نے اسے سنبھالا، ماحول کا رخ بدل گیا۔ زویا نے روایتی نرسوں کی طرح اسے مصنوعی طریقے سے نہیں بہلایا۔ اس نے بس عہد کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ جھومتے ہوئے ایک ایسی لوری گنگنانے لگی جو اس شاندار کوٹھی کی تاریخ سے بھی پرانی اور مانوس تھی۔ عہد تقریباً فوراً ہی پرسکون ہو گیا۔ چند ہی سیکنڈوں میں اس کی پلکیں موند گئیں۔ خوف اور بے چینی انسان سے انسان میں پھیلتی ہے۔ زویا نے عبید کے جھولے کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن سکون بھی تو پھیلتا ہے۔ اور پھر مجازاتی طور پر عبید بھی بالکل خاموش ہو گیا۔ 4 مہینوں میں پہلی بار دانیال شاہ کے گھر میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح دانیال جب بیدار ہوا تو اس کے سینے میں خوف کا ایک جھٹکا سا لگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ بری طرح ڈر گیا کہ بچوں کو کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ خاموشی اس کے لیے اتنی غیر معمولی تھی کہ اسے خوفزدہ کر گئی۔ وہ ننگے پاؤں نرسری کی طرف بھاگا، لیکن دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ دونوں بچے سو رہے تھے، انتہائی سکون سے۔ صبح کی دھوپ پردوں کے درمیان سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جبکہ عہد اور عبید ہلکے نیلے رنگ کے کمبلوں میں لپٹے ہوئے تھے، بغیر کسی آنسو، بغیر کسی سسکی اور بغیر اس شدید تناؤ کے جو مہینوں سے اس گھر کا مقدر بن چکا تھا۔ اور جھولوں کے پاس نرسری کے فرش پر ایک پتلی سی چادر اوڑے زویا ہلکی نیند میں تھی، اور اس کا ایک ہاتھ جھولے کی لکڑی پر یوں ٹکا تھا جیسے وہ نیند میں بھی ان کی حفاظت کر رہی ہو۔ دانیال وہیں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ مریم کی موت کے بعد پہلی بار اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ آنے والے ہفتوں میں اس بڑی کوٹھی کا ماحول آہستہ آہستہ لیکن واضح طور پر بدل گیا۔ پیشہ ور نرسوں کی لائی ہوئی وہ سرد مہر فضا ختم ہو گئی۔ اب کچن سے دیسی یخنی کی خوشبو آتی، کاؤنٹر پر قہوہ دم ہو رہا ہوتا، بارش کے دنوں میں حال میں ہلکی اور مدھم موسیقی گونجتی، اور گھر میں بچوں کے رونے کی جگہ ان کے کھلکھلانے کی آوازیں آتیں۔ زویا کبھی کسی چارٹ کتابی اصول پر نہیں چلتی تھی، وہ بچوں کے دل کی سنتی تھی۔ اگر وہ بے چین ہوتے تو وہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر باہر دھوپ میں لے جاتی اور اپنے شہر ایبٹ آباد کے پہاڑوں، دریاؤں اور گھوڑوں کی کہانیاں سناتی۔ جب اسلام آباد میں بادل گرجتے تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پرانی لوک دھنیں گنگناتی اور جڑواں بچے اس کے سینے سے لگ کر سو جاتے۔ دانیال یہ سب خاموشی سے دیکھتا، اور رفتہ رفتہ اس نے رات گئے گھر لوٹنا بند کر دیا۔ اب وہ آفس کی میٹنگز جلدی ختم کر دیتا تاکہ گھر آ کر کچن میں زویا کی گود میں عہد کی ہنسی سن سکے، عبید کو لاؤنج میں فائر پلیس کے پاس زویا کے کندھے سے لگے سوتے ہوئے دیکھ سکے۔ ایک شام دانیال نے اسلام آباد کی ایک بڑی بزنس ڈیل سے واپس آ کر پلے روم کے دروازے پر قدم روک لیے۔ زویا فرش پر چوکڑی مارے بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں بچے ہنستے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈھلتے سورج کی سنہری کرنیں زویا کے بالوں پر پڑ رہی تھی اور وہ عہد کی کسی تتلی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس منظر نے دانیال کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس لیے نہیں کہ اس کا غم مٹ گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اب اس غم کی شدت کم ہو گئی تھی۔ مہینوں سے یہ گھر ایک ایسا عجائب گھر بن چکا تھا جہاں صرف اداسی کی نمائش ہوتی تھی۔ اب اسے آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا کہ زندگی کی چہل پہل کیسی ہوتی ہے۔ یہ احساس اسے تنہائی جتنا ہی ڈرا رہا تھا۔ ایک رات جب بچے سو گئے، دانیال نے زویا کو کچن کی میز پر اکیلے بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کا مگ تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکا، اس نے زویا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا۔ زویا ہلکا سا مسکرائی۔ اس میں کوئی جادو نہیں ہے۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر انہوں نے تم پر پہلے ہی لمحے اتنا بھروسہ کیوں کیا؟ زویا نے کچھ دیر اپنی چائے کو دیکھا، پھر نظریں اٹھائیں۔ کیونکہ ایک اداس دل دوسرے اداس دل کو پہچان لیتا ہے۔ یہ جملہ ان کے درمیان فضا میں معلق ہو گیا۔ دانیال نے اب اسے غور سے دیکھا۔ کئی ہفتوں سے وہ زویا کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ایک ہلکی سی اداسی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کا یوں کھڑکیوں سے باہر دیر تک دیکھتے رہنا، کسی پرانے گانے پر اچانک خاموش ہو جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بھی ایک اندرونی تھکن کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ تم نے بھی کسی اپنے کو کھویا ہے، دانیال کو احساس ہوا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے دانیال کو حارث کے بارے میں بتایا۔ حارث اس کا منگیتر تھا۔ وہ دونوں ایبٹ آباد کے پہاڑوں میں ساتھ پلے بڑے تھے اور وہیں شادی کرنے والے تھے۔ لیکن شادی سے کچھ ہی ہفتے پہلے حارث نے زویا کو چھوڑ دیا اور شہر کے ایک امیر پراپرٹی ڈیلر کی بیٹی سے رشتہ طے کر لیا، کیونکہ اسے لگا کہ زویا کا غریب اور سادہ پس منظر اس کے شاندار مستقبل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے معیار کی نہیں ہوں، زویا نے پرسکون لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں پرانا درد صاف جھلک رہا تھا۔ نہ میری کوئی حیثیت تھی، نہ معاشرے میں کوئی نام۔ ایسا لگتا ہے کہ جب بڑے خواب اور پیسہ سامنے آ جائے تو محبت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ دانیال کے اندر ایک شدید غصہ جاگا۔ یہ غصہ کسی جلن حسد کا نہیں تھا، بلکہ ایک حیرت تھی کہ کوئی انسان زویا جیسی مخلص لڑکی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ جس بے وقوف نے تمہیں کھو دیا، وہ انسان کبھی کسی ہیرے کی قیمت نہیں سمجھ سکتا، دانیال نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ زویا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ان کی نظریں ملے، اور اچانک ان کے درمیان کی خاموشی کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، کیونکہ کچھ لمحے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ ان میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس رات کے بعد سے ان کے درمیان ایک خوبصورت اور پاکیزہ احساس جنم لینے لگا۔ نہ کوئی جلدی تھی، نہ کوئی ڈرامائی موڑ۔ یہ احساس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتا، جیسے دانیال کا زویا سے پوچھے بغیر صبح اس کے پسند کی چائے بنانا، کیونکہ اب وہ اس کی پسند ناپسند جان چکا تھا۔ جیسے اسلام آباد کے خراب موسم فلائٹ لیٹ ہونے پر زویا کا رات گئے تک جاگ کر اس کا انتظار کرنا۔ اب جب دانیال گھر آتا تو عہد خوف کے بجائے خوشی سے اپنے ننھے ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیتا۔ یہاں تک کہ گھر کے پرانے مالی بابا نے بھی یہ تبدیلی نوٹ کر لی۔ شاہ صاحب، اب کے چہرے پر رونق واپس آ گئی ہے، ایک دوپہر انہوں نے دانیال سے کہا، جب دانیال لان میں زویا خود بھی اس بات کا احساس نہیں کیا تھا، لیکن یہ سچ تھا۔ 2 ماہ بعد ایک روشن صبح گھر کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار سیکیورٹی اسکرین دیکھنے سے پہلے ہی زویا کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وہی ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ باہر حارث کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ وہ کوٹھی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے باہر مہنگا کوٹ پہنے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر پچھتاوا اور گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ دانیال زویا کی طرف موڑا۔ تمہیں اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے زویا کا دل چاہا کہ وہ منع کر دے، لیکن پھر اس نے اپنے کندھے سیدھے کیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ نہیں، زویا نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد کے آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے جب دانیال نے دروازہ کھولا۔ حارث جیسے ہی زویا کو حال میں عبید کو گود میں لیے کھڑے دیکھا، اس کے چہرے پر صدمہ اور پھر شدید ندامت ابھری۔ زویا، اس کی زبان لڑکھڑائی، تم تو بالکل غائب ہی ہو گئی تھی۔ میں مہینوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ زویا بالکل پرسکون رہی۔ میں غائب نہیں ہوئی تھی، میں خود دور چلی گئی تھی۔ حارث نے پاس کھڑے دانیال پر ایک نظر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کمتری کا احساس ابھرا۔ تو تم یہاں اس جگہ آ کر چھپ گئیں؟ دانیال خاموش رہا۔ اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حارث ایک قدم آگے بڑھا۔ زویا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ اب گڑ گڑانے لگا۔ وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ زویا نے خاموشی سے اس کی بات سنی، جبکہ عہد اس کے کرتے کے دامن سے کھیل رہا تھا۔ کچھ ماہ پہلے یہ الفاظ زویا کو توڑ دیتے، لیکن اب یہ الفاظ بہت بے معنی اور تاخیر سے آئے لگ رہے تھے۔ میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں، حارث نے کہا۔ زویا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ واپس؟ کہاں؟ حارث ہچکچایا۔ تم جانتی ہو میرا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر؟ نہیں، زویا نے نرمی سے جواب دیا۔ اب میں واقعی نہیں جانتی کہ میرا گھر کہاں ہے۔
حارث نے کوٹھی کے عین عالیشان حال کو دیکھا۔ تم یہاں رہ رہی ہو کس حیثیت میں؟ اس سوال میں چھپی توہین اتنی واضح تھی کہ دانیال کا جبڑا سختی سے بے نچ گیا، لیکن زویا نے اسے خود جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اب صرف افسوس تھا۔ تم اب بھی کچھ نہیں سمجھے حارث۔ زویا، جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اس نے حارث کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو مجھے لگا کہ سب سے بڑا دکھ اس انسان کو کھونا ہے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ اس کی آواز اب بالکل مستحکم تھی، لیکن وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ سب سے بڑی بھول یہ تھی کہ میں نے تمہاری رائے کو اپنی اوقات سمجھ لیا تھا۔ حارث نے کچھ کہنا چاہا لیکن زویا بولتی رہی۔ تم نے مجھے دیکھا اور ایک عام سی عارضی لڑکی سمجھا جسے امیر لڑکی ملتے ہی چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر حارث سے نظریں ملائیں۔ لیکن اس خاندان نے مجھے کبھی ایک ملازمہ فالتو چیز نہیں سمجھا۔ حارث نے دانیال کی طرف تن سے دیکھا۔ تو کیا اب تم نے مجھے ایک ارب پتی سے بدل دیا؟ دانیال اب زویا کے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا، نہ کسی روب کے ساتھ نہ غصے سے، بس اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ اپنی زبان کو لگام دو، دانیال نے دھیمی لیکن باروب آواز میں کہا۔ تم اس خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ زویا نے حیرت سے دانیال کی طرف دیکھا، جبکہ عہد نے ان کے درمیان خوشی سے تالی بجائی۔ حارث ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس سے محبت کرتے ہیں؟ دانیال نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ ہاں، کوئی لمبی تقریر نہیں تھی، کوئی بڑا ڈرامہ نہیں تھا، بس ایک سچا اعتراف تھا، اور اس سچائی کا وزن حارث کے ان تمام جھوٹے وعدوں سے کہیں زیادہ تھا جو اس نے زویا سے کیے تھے۔ حارث نے آخری بار زویا کو دیکھا۔ تم واقعی یہاں رک رہی ہو؟ زویا نے عبید کو اپنے کندھے پر سنبھالتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں ان لوگوں کے پاس رک رہی ہوں جو واقعی میری قدر کرتے ہیں۔ حارث کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی باہر کا بڑا گیٹ بند ہوا، زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کوئی دکھی رونے کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس بوجھ کے اترنے کے آنسو تھے جو وہ بہت عرصے سے اکیلے اٹھائے ہوئے تھی۔ کسی مسیحا کی ضرورت نہیں تھی، اس نے سرگوشی کی۔ زویا روتے ہوئے بھی ہلکا سا ہنس دی۔ بہتر ہے، کیونکہ میں اب تھک چکی تھی۔ دانیال مسکرایا۔ تو پھر یہاں اس لیے رہو کہ تم بھی یہی چاہتی ہو؟ زویا نے پورے گھر کو دیکھا۔ عہد کو دیکھا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، عبید کو دیکھا جو اس کے کندھے سے لگ کر چین کی نیند سو رہا تھا، اور پھر اس مرد کو دیکھا جو اس سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ محبت پانے کے لیے اسے خود کو چھوٹا بدلا ہوا ثابت کرنا پڑے گا۔ اور برسوں میں پہلی بار زویا کا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ 1 سال بعد شاہ صاحب کی کوٹھی دھوپ پھولوں اور بچوں کے قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ عہد اور عبید کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ دونوں بچے لڑکھڑاتے ہوئے زویا کی طرف بھاگ رہے تھے اور مہمان ہنس کر تالیاں بجا رہے تھے۔ دانیال ٹیرس پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو دنیا کا کوئی پیسہ نہیں خرید سکتا تھا۔ شام کو باغ کے درختوں کے نیچے دانیال نے خاموشی سے زویا کے ہاتھ میں ایک فائل تھمائی۔ زویا نے اسے آہستہ سے کھولا۔ اندر بچوں کی لیگل ایڈاپشن، سرپرستی اور متبادل مادری حق کے کاغذات تھے جس پر زویا کا نام بطور ماں درج تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ دانیال نے سر ہلایا۔ انہوں نے تمہیں بہت پہلے ہی اپنی ماں چن لیا تھا، اس نے پیار سے کہا۔ یہ تو بس ایک قانونی مہر ہے۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے اور عہد نے ہنستے ہوئے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنا سر محبت سے اس کے سر سے ٹکا دیا۔ ہمارے گھر کو دوبارہ زندگی دینے کا شکریہ، اس نے سرگوشی کی۔ زویا مسکرائی۔ نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو زندگی دی ہے۔ اور جیسے ہی سورج مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا، وہ گھر جو کبھی صرف دکھ کی آہوں سے گونجتا تھا، اب وہاں ایک مضبوط خاندان آباد تھا۔ ایسا خاندان جو خون دولت سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بنا تھا جو مشکل وقت میں ساتھ نبھانا جانتے ہیں۔